بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بتایا گیا کہ سیف بن ذی یزن کو حبشہ پر غلبہ حاصل ہوا تو عرب کے بہت سے وفد اسے مبارکباد پیش کرنے کے لیے گئے۔ قریش کا بھی وفد گیا، ان میں عبد المطلب بھی تھے۔ بادشاہ صنعاء میں غمدان محل میں تھا، وہاں ملاقات کے لیے گئے۔ فدخل علیہ الآذن فأخبرہ بمکانہم فأذن لہم۔ اذن یاذن اجازت دینا، دخل علی کسی کے پاس جانا، آذن اجازت دینے والا، آذن دربان کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں آذن سے مراد دربان ہے۔ مکان مصدر میمی کون کے معنی میں ہے؟ بمعنی وجود، آمد۔ فاخبرہ بمکانہم اے بمجیئہم۔ تو دربان اس کے پاس گیا۔ علیہ کی ضمیر سیف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فاخبرہ بمکانہم، تو اسے ان کی آمد کی خبر دی۔ فأذن لہم، تو بادشاہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ فدنا عبد المطلب، دنا یدنو دنون قریب ہونا، دنا بمعنی اقترب، دنا دعا کی طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اس کی اصل داناوا ہے۔ فاستاذنہ فی الکلام، استاذنہ استئذان کا معنی اجازت چاہنا، اجازت لینا۔ تو عبد المطلب قریب ہوئے، یعنی بادشاہ سے قریب ہوئے، پھر اس سے گفتگو کی اجازت مانگی۔ فقال له ان كنت ممن يتكلم بين يدي فقد أذنا لك۔ اذنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اذنا یاذن سے فعل ماضی واحد جمع متکلم۔ تو بادشاہ نے عبد المطلب سے کہا، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو میرے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو اجازت دی ہے، یعنی اگر آپ ہمارے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں، بات کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کو گفتگو کی اجازت ہے۔ فقال له عبد المطلب، تو عبد المطلب نے اس سے فرمایا، ان اللہ قد احلک ایھا الملک محلا رفیعا صعبا منیعا شامخا باذخا۔ احل یحل احلال، اس کا معنی ہوتا ہے قیام کرانا، ٹھہرانا، اتارنا۔ رفع یرفع، رفیع اسی سے ہے، بلند ہونا۔ صعب دشوار، مشکل۔
مراد اچھا حسن صعب یا مکان صعب وہ جگہ جس تک رسائی دشوار ہو، یعنی محفوظ. منیع منوعا یمنوع سے منیع ہے، منوعا قویہ واشتد. منیع مضبوط، محفوظ. شامخ شمخا یشمخو اسی سے شامخ ہے، شامخ کا معنی بلند. بازخ بزخا یبزخو بزخا یبزخو بزخا یبزخو بمعنی عظمہ. یہ تینوں باب سے آیا ہے. عظیم ہونا، بلند ہونا. بازخ بمعنی عظیم الشان، بلند و بالا. عبد المطلب نے اس سے فرمایا اے بادشاہ، واقعی یقیناً اللہ نے آپ کو محفوظ، بلند، مضبوط، عالی شان، عظیم الشان جگہ میں اتارا. اے بادشاہ، بے شک اللہ نے آپ کو بلند، محفوظ، مضبوط، عالی شان، عظیم الشان جگہ میں ٹھہرایا، قیام کرایا. وَأَنبَتَكَ مَنبِتًا طَابَتْ أَرُومَتُهُ وَعَذُبَتْ جُرْثُومَتُهُ وَثَبَتَ أَصْلُهُ وَبَسَقَ فَرْعُهُ فِي أَكْرَمِ مَوْطٍ وَأَطْيَبِ مَعْدٍ. انبتا انبات اگانا، پیدا کرنا. منبت نبتا ینبتو اگنا. قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ منبت ہو، اس میں ظرف کا صیغہ، لیکن خلاف قیاس منبت مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مسجد وغیرہ. منبت کا معنی اصل، جائے پیدائش، اگنے کی جگہ. یہاں مراد خاندان ہے. طابہ یطیبو طیباً و طیبتاً، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، خوشگوار ہونا. ارومہ اس کا معنی ہوتا ہے اصل، جمع اروم ہے، اور یہاں مراد حسب و نسب ہے. عذبت عذبہ یعذبو میٹھا ہونا، خوشگوار ہونا. جرثومہ اس کی جمع جراثیم ہے. جرثومہ کا معنی اصل، اور اس مٹی کو بھی جرثومہ کہا جاتا ہے، جراثیم، جو درخت کے جڑ کے آس پاس اکٹھا رہتی ہے. اصل کا معنی جڑ، جمع اصول. بسقا یبسقو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، دراز ہونا. فرع شاخ، جمع فروع. معدن مرکز، سرچشمہ، کان. اصل اور اے بادشاہ، اللہ نے تجھے
ایسے خاندان میں پیدا فرمایا جس کا حسب اچھا اور عمدہ ہے اور جس کی اصل خوشگوار اور عذبہ بمعنی طابہ زکا اور طہورہ بھی آتا ہے، اور جس کی اصل پاکیزہ اور اس کی جڑ ثابت اور شاخ لمبی اور بلند ہے، نہایت معزز مقام اور نہایت اچھے معدن میں۔ فَأَنْتَ أَبَيْتَ اللَّعْنَ مَلِكُ الْعَرَبِ وَرَبِيعُهَا الَّذِي تَخْصَبُ بِهِ الْبِلَادُ۔ ابا یا ابا اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ناپسند کرنا۔ ابیت اللعن زمانے جاہلیت میں بادشاہوں کو کہا جانے والا دعائیہ جملہ ہے، یعنی آپ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے جس پر آپ کو لعنت کی جائے۔ لہذا آپ عرب کے بادشاہ اور اس کے موسم بہار کی وہ بارش ہیں جس سے شہر شاداب ہوتے ہیں۔ ربیع موسم بہار کو بھی کہا جاتا ہے اور موسم بہار میں ہونے والی بارش کو بھی کہا جاتا ہے، ہاں یہی معنی زیادہ مناسب ہے۔ خصبہ یخصبو اس کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا ہونا، سرسبز و شاداب ہونا، بلاد بلد کی جمع۔ تو آپ عرب کے بادشاہ اور اس کی موسم بہار کی وہ بارش ہیں جس سے شہر سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر آپ کو لعنت کی جائے۔ یا ابیت اللعن پہلے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو کہ جس سے آپ لعنت کے مستحق ہوں۔ عرب کے بادشاہ اور اس کی موسم بہار کی وہ بارش ہے جس سے شہر ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ وراس العرب الذی لہ تنقاد وعمودها الذی علیہ العماد ومعقلها الذی یلجأ الیہ العباد۔ عمود ستون کو کہا جاتا ہے، عمود القوم قابل اعتماد سردار، جمع عامدہ۔ عماد سہارا، ستون۔ عقلہ یعقلو اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، اسی سے معقل بمعنی جائے پناہ۔
یعنی قلعہ. لجأ یلجؤ، لجأ الی الشیء، کسی چیز کی پناہ لینا. اور اچھا، راس کا معنی سر ہوتا ہے، راس القوم، قوم کا سردار. اور آپ عرب کے وہ سردار ہیں جس کے وہ مطیع و فرما بردار ہیں. تنقادو، اس کی اصل تنقویدو ہے، وہ متحرک معقل مفتوح ہونے کی وجہ سے اسے الف سے بدل دیا گیا ہے. انقیاد اس کا معنی ہوتا ہے مطیع و فرما بردار ہونا. اس کی ضمیر عرب کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اس کے وہ ستون ہیں جس پر تکیہ ہے، اور وہ قلعہ ہیں کہ جس کے بندے جس کی پناہ لیتے ہیں. وَسَلَفُكَ خَيْرُ سَلَف وَأَنْتَ لَنَا مِنْهُمْ خَيْرُ خَلَف. سلف سالف کی جمع ہے، اور سلف کی بھی جمع آتی ہے اسلاف. سلف آبا و اجداد کو کہا جاتا ہے. خلف اچھے جانشین، سچے جانشین کو کہتے ہیں. لائق بیٹا. خمدہ یخمدو، اس کا معنی ہوتا ہے خاموش ہونا، بجھنا، ہلاک ہونا. اور تیرے آبا و اجداد بہترین آبا و اجداد ہیں، اور آپ ہمارے لیے ان میں سے بہترین جانشین ہیں. فَلَن يَخْمَدَ مَنْهُمْ سَلَفُهُ، تو ہرگز وہ ہلاک نہیں ہوگا جس کے آبا و اجداد وہ ہیں. ایک نسخے میں فَلَن يَخْمَلَ ہے. خملہ یخملو اس کا معنی ہوتا ہے گمنام ہونا. فَلَن يَخْمُلَ مَنْهُمْ سَلَفُهُ، تو ہرگز وہ گمنام نہیں ہوگا جو جس کے آبا و اجداد وہ ہیں. وَلَن يَهْلِكَ مَنْ أَنْتَ خَلَفُهُ، اور ہرگز وہ ہلاک نہیں ہوگا جس کا جانشین تو ہے. وَنَحْنُ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَهْلُ حَرَمِ اللَّهِ وَسَدَنَةُ بَيْتِهِ. سدنہ یہ سادن کی جمع ہے. سادن بمعنی خادم. سدنۃ بیت اللہ ہے خدامہ. اور اے بادشاہ ہم حرم الہی والے ہیں، یعنی حرم الہی کے باشندے ہیں. اور خانہ کعبہ کے خدام ہیں. اشخصنا الیک الذی ابہجک من کشف الکرب الذی قد فضحنا. اشخص فلانا الی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے پاس بھیجنا. ابہجا ابہاج خوش کرنا. کشفا یکشفو ظاہر کرنا، کھولنا. کشف الستر پردہ ہٹانا.
اور کشف المصیبہ اول کرب، مصیبت یا غم کو دور کرنا. فتح یفتح اس کا معنی ہوتا ہے بوجھل کرنا. آپ کی طرف، اچھا اشخصا کا فاعل الذی ہے. آپ کی طرف ہمیں اس چیز نے بھیجا جس نے آپ کو خوش کیا. من یہ الذی کا بیان ہے. اور کشف مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، یعنی من کشفک الکربہ. ہمیں آپ کی طرف اس چیز نے بھیجا جس نے آپ کو خوش کیا، یعنی آپ کا اس مصیبت رنج و غم کو دور کرنا جس نے ہمیں بوجھل بنا دیا ہے. وفد التہنیتی لا وفد المرضیہ. مرضیۃ اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت، اس کی جمع مراضیع ہے. یہ مفدائے محذوف کی خبر ہے. وفد المرضیہ اے نحن وفد التہنیہ لا وفد المرضیہ. ہم مبارکبادی کا وفد ہیں، مصیبت کا وفد نہیں. یعنی ہم جو آپ کی خدمت میں آئے ہیں وہ صرف مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، مصیبت بن کر نہیں.